میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر عادل حکمران، منصف مزاج، انصاف فراہم کرنے والے حکمران کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت، ایک عادل حکمران کی دعا اور ایک مظلوم کی دعا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا، اسی طرح والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ بیہقی کی روایت میں جو تین افراد کا ذکر ہے ان میں ایک روزہ دار کا ذکر ہے، دوسرا والد کا اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کا ذکر ہے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور تیسرے نمبر پر مسافر کا ذکر ہے کہ مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر قدم قدم پر، لمحے لمحے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سنہری اور گولڈن چانس ہے ہر شخص کے پاس کہ وہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطاری سے پہلے 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جس کو مل جائیں تو یہ بہت بابرکت گھڑیاں اور لمحے ہوتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، گپ شپ کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ گھر میں بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ جب افطاری میں یہ 5-6 منٹ باقی رہ جائیں تو سارے دعا میں مصروف ہو جائیں، دعا میں مگن ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے ان کو ضائع نہ کریں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ کسی جوان کو، نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی بچے کو، نہ کسی بڑے کو، کہ اگلا رمضان کسی کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ گارنٹی دے کے کہہ سکے کہ میں اگلے رمضان میں زندہ ہوں گا۔ تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک تو دعاؤں کا اہتمام، تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔ ہر روز رمضان کے مہینے سے ہٹ کر بھی، پھر رمضان کے مہینے میں تو یہ اور زیادہ ہے۔ تو سحری کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ سحری کے لیے جب اٹھیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 رکعت، 4 رکعت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو معمول تھا 8 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، قیام صلاۃ اللیل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر توفیق ہو تو 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، اس کی توفیق نہ ہو 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، 4 پڑھی جا سکتی ہیں، جو بھی مقدار ہو وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو ایک تو دعاؤں کا اہتمام ہر لمحے رکھیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ سحری اور افطاری کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، روزے کے بارے میں ایک بات، یہ ہر فرض عمل، ہر عمل کے بارے میں نیت کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کی نیت ہوتی ہے اس طرح روزے کی بھی نیت ہوتی ہے۔
اور روزے کی نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ. زبان سے جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں یہ نیت نہیں ہوتی, یہ نیت کے الفاظ ہوتے ہیں. جس طرح نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے وہ بھی دل سے کی جاتی ہے, زبان سے کلمات کا ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اسی طرح روزے کی نیت کا معاملہ بھی یہی ہے. آپ جب سحری کے لیے اٹھیں تو سحری کے لیے اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, ورنہ اس ٹائم کوئی اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتا یا کوئی اس ٹائم اٹھ کے چائے نہیں پیتا. سحری کے لیے اٹھنا یہ روزے کی نیت ہے, اسی لیے آدمی اٹھائے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے. یہ جو دعا کتابوں میں لکھی گئی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, تو یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور نہ یہ روزے کی نیت ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو روزے کی نیت ہوگی, یہ نہیں پڑھیں گے تو روزے کی نیت نہیں ہوگی. یہ جو الفاظ ہیں یہ علماء سے منقول ہیں, بزرگان دین سے منقول ہیں کہ اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ کہہ دے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, کوئی ایسا مستحب عمل نہیں ہے جو کسی صحابی سے ثابت ہو یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہو. بس روزے کی نیت یہ ہے کہ انسان دل سے ارادہ کر لے. تو سحری کی دعا کی شرعی حیثیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے. افطاری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, یہ حدیث سے ثابت ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر ضعیف حدیث کو علماء معتبر مانتے ہیں. تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت اس الفاظ کے ساتھ بھی ہیں, وعلیک توکلت کا اضافہ بھی ہے بعض دعاؤں میں. تو اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم لک صمت کا مطلب یا اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا, آپ ہی پر توکل کیا اور آپ ہی کے رزق سے میں افطاری کر رہا ہوں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اس کو یاد رکھنا چاہیے, یہ بہرحال حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد اس دعا کے بارے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, ہمارے ہاں چونکہ میڈیا کا دور ہے اور نئی نئی چیزیں نئے نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت آگاہی انسان کو ہونی چاہیے. یہ جو دعا ہے یہ افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے, افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے. ابھی کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ کا ٹینس ہے کہ میں نے افطاری کی اور میں نے روزہ رکھا, تو اس کو تو افطاری کے بعد پڑھنا چاہیے. جب آپ افطاری کر لیں, افطاری سے فارغ ہو جائیں, پھر پڑھیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اس لیے کہ یہ پاسٹ اور ماضی کا ٹینس ہے. تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. اب یہ تحقیق طلب موضوع ہے, میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یہ گرامر کی بات ہے, یہ عربی قواعد اور گرامر کی بات ہے کہ جب کوئی چیز یقینی ہوتی ہے اور اس کا واقع ہونا, اس کا پیش آنا یقینی ہوتا ہے, اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ اس کی احادیث میں, قرآن کریم میں, ہر زبان میں اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایسے صیغے استعمال کرتے ہیں, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ماضی کے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کام پہلے ہوا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا ہونا یقینی ہوتا ہے, اس لیے ماضی کا. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں, اب وہاں بھی جو صیغہ آتا ہے وہ ماضی کا آتا ہے کہ جب بیت الخلاء میں حضور داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھتے تھے, اس کا یہی مطلب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے تھے. اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے اور اس لفظی ترجمے سے دلیل پکڑی جائے کہ یہ تو پاسٹ کا ٹینس ہے, لہٰذا اس کے پھر یہ ثابت ہوگا کہ پہلے واش روم میں جائے آدمی اور اندر داخل ہونے کے بعد دعا پڑھیں, حالانکہ وہاں تو دعا پڑھنا ناجائز ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں محض لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنے والی بات ہے. یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی. افطاری کے بعد جو دعا حدیث میں آئی ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مہمان تھے, آپ نے ان کے ہاں کھانا کھایا تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ, کہ تمہارے ہاں روزہ دار افطار کریں,
نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر درود و سلام پڑھیں، تم پر رحمتیں نازل کریں۔ کسی کے ہاں افطاری کے لیے جائیں، کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ اور افطاری سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذہب الظمأ، ذہب الظمأ کا مطلب پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ یعنی جو تکلیف تھی وہ گزر گئی، جو پیاس تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس تکلیف سے جو ہمیں اجر ملا ہے وہ اجر انشاءاللہ باقی ہے، وہ اجر انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ جو وقتی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو افطاری کے بعد حدیث شریف سے یہ دعا ثابت ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سحری کی دعا کے بارے میں نے عرض کیا، افطاری کی دعا کے بارے میں عرض کیا، اور نیت کے بارے میں ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں، وہ میں نے بتا دی۔ ایک اہم بات کہ روزے کے حوالے سے یہ سمجھنی چاہیے کہ شریعت کا ہر حکم بالغ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو بالغ ہو۔ نماز بھی بالغ پر فرض ہے، روزہ بھی بالغ پر فرض ہے، حج بھی بالغ پر فرض ہے۔ بلوغت کا معیار کہ کون سا بچہ یا کون سی بچی بالغ ہے اور کون سا بچہ یا کون سی بچی نابالغ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بچے یا نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو بالغ ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بالغ ہیں، ہم پر روزہ فرض بھی ہے یا نہیں، یا ان کے والدین کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ تو جو بلوغت کا معیار ہے کہ بچہ یا بچی کب بالغ ہوتی ہے، تو اس کا معیار دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز علامات ہیں۔ علامت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے، جب اس کو انزال ہو جائے، جب اس پر غسل فرض ہو جائے، چاہے وہ 9 سال کی عمر میں ہو، 10 سال کی عمر میں ہو، 11 سال کی عمر میں ہو، جب بچے کو احتلام ہو جائے، اس پر غسل فرض ہو جائے، اس کا مطلب یہ بچہ اب بالغ ہو چکا ہے۔ اس پر نماز بھی فرض ہے، اس پر روزہ بھی فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ اس بچے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بچی کے اندر جو علامات ہیں بلوغت کی، وہ ماہواری کا آنا ہے، حیض کا آنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بچی بالغ ہو گئی ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی میں یہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تو عمر کی جو آخری حد ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال قمری اعتبار سے، جو چاند کی تاریخ ہے، جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی سالوں کے اعتبار سے جب کسی بچے یا بچی کی عمر 15 سال ہو جائے، شریعت اس کو بالغ کنسیڈر کرتی ہے۔ اب ایسے بچے یا بچی پر نماز، روزہ، جتنے شریعت کے احکام فرض ہوتے ہیں وہ اس بچے یا بچی پر فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ جب بچے 7 سال کے ہوں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ مقصد یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچے کی تربیت اس بات پہ شروع کر دی جائے کہ جو فرائض ہیں اس کا اہتمام بچہ شروع کر دے، اور 10 سال کی عمر میں تو اس کو عادت پڑ جانی چاہیے فرائض کی، چاہے وہ نماز ہے یا جو بھی فرض ہے۔ تو اگر کوئی بچہ یا بچی ایسی ہے جو بالغ نہیں ہے لیکن 10 سال اس کی عمر ہے یا اس سے زیادہ اس کی عمر ہے، تو اگر وہ سارے روزے نہیں رکھ سکتے وہ بچے، تو والدین کو چاہیے کہ کم از کم کوشش کریں کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھوائیں ان سے، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور آئندہ کے لیے ان کی تربیت بھی ہو، اور آئندہ کے لیے جب ان پر روزے فرض ہوں تو اس کو وہ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔